أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين سورہ فاتحہ کی یہ ابتدائی آیات ہے اور مفسرین کا یہ معمول رہا ہے کہ سورہ فاتحہ کی تفسیر سے پہلے استعاذہ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسملہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فضیلت اور اہمیت پر کچھ گفتگو فرماتے ہیں، اور خود قرآن کریم نے استعاذہ کے بارے میں حکم دیا ہے کہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، یعنی جب آپ قرآن پڑھنے لگیں تو شیطان مردود کے شر سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کریں، یعنی اس آیت میں استعاذہ کا حکم دیا گیا ہے۔ استعاذہ یہ عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کے معنی پناہ چاہنا، پناہ مانگنا اور پناہ میں آنا ہے، اور قرآن کریم کی اصطلاح میں استعاذہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کو کہتے ہیں۔ اس میں نہ معلوم کتنی حکمتیں اور مصلحتیں ہو سکتی ہے، مگر ایک نہایت واضح مصلحت یہ ہے کہ شیطان کی ہمیشہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ انسان کو نیکی سے روکے، برائی اور بے حیائی کے کاموں پر آمادہ کرے، جھوٹ بولنے کی ترغیب دے، اس کے دل میں وسوسہ پیدا کر کے اسے یاد الہی سے غافل کرے، اور جو نیکی اپنی اہمیت اور عظمت کے لحاظ سے جتنی زیادہ اجر و ثواب کے موجب اور قرب الہی کا باعث ہوتی ہے، اتنا ہی شیطان اس سے باز رکھنے پر زور لگاتا ہے اور اپنے وسوسوں کے ذریعے رکاوٹ بن جاتا ہے۔ قرآن مجید تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اور شیطان کو اس سے زیادہ کسی بات سے گرانی نہیں ہوتی کہ انسان اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کر لے، جس کا سب سے قوی ذریعہ قرآن مجید کی تلاوت ہے، جو نیکیوں کا سرچشمہ ہے۔ اس لیے وہ قرآن پڑھنے والوں کو بہکاتا ہے، تلاوت سے غافل کرنے کی کوشش کرتا ہے اور گمراہی کی طرف لے جاتا ہے۔ چنانچہ شیطان کی اس کارستانی کی مختلف شکلیں دن رات سامنے آتی رہی ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے خاص طور پر قرآن مجید پڑھنے سے پہلے تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کا حکم دیا ہے، چاہے قرآن نماز کے اندر پڑھا جائے یا باہر۔ فقہا متفق ہیں اس بات پر کہ تعوذ کا پڑھنا مستحب ہے، بلکہ ایک بہت بڑے مفسر اور عالم دین حضرت عطا رحمۃ اللہ علیہ، ان کے نزدیک نماز میں بھی اور نماز سے باہر بھی تلاوت قرآن سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا واجب ہے۔ نماز سے باہر تو جیسے چاہے تعوذ پڑھ سکتا ہے، زور سے یا آہستہ، لیکن نماز کے اندر اس کو آہستہ پڑھنے کا حکم ہے۔ اس لیے نماز میں آہستہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے۔ تعوذ سے مراد شیطان کی فتنہ انگیزی کے مقابلے کے لیے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہنا ہے۔ اس لیے اس کے مشہور الفاظ تو یہی ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لیکن حدیث میں بعض اور کلمات بھی آئے ہیں، جیسے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ کان یتعوذ یقول اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم او اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ان الفاظ سے بھی استعاذہ پڑھتے تھے، اور بھی دوسرے الفاظ وارد ہیں، جیسے اعوذ باللہ العظیم من الشیطان الرجیم،
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اللہ هو السمیع العلیم وغیرہ جو انسان کو یاد ہو اسے پڑھ لینا چاہیے۔ استعاذہ یعنی اعوذ پڑھنے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جو خود حق تعالیٰ نے اسی استعاذے کی حکم والی آیت کے آگے ارشاد فرمایا، اِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ کہ اس کا یعنی شیطان مردود کا زور نہیں چلتا ان لوگوں پر جو ایمان رکھتے ہیں اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، یعنی جس نے اللہ پر بھروسہ کر لیا اور اس کی پناہ ڈھونڈی اس پر شیطان زور سے حاوی نہیں ہو سکتا، زور سے حاوی نہیں ہو سکتا۔ یہ جو بات فرمائی گئی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یوں تو شیطان ہر ایک کو گمراہ کرتا ہے، لیکن جو لوگ ایمان والے ہیں وہ اس کے فتنے پر قائم نہیں رہتے بلکہ توبہ استغفار کر لیتے ہیں۔ جو لوگ ایمان سے محروم ہوتے ہیں وہ لوگ نہ صرف شیطان کی چال بازی سے متاثر ہوتے ہیں بلکہ اس پر قائم بھی رہتے ہیں۔ بہرحال اس سے استعاذہ کی فضیلت معلوم ہوتی ہے۔ ہمیں قرآن کریم کی تلاوت سے پہلے سچے دل سے اور اس استحضار کے ساتھ کہ میں اللہ کے کلام کو دل کی پاکیزگی کے لیے پڑھ رہا ہوں اور اس میں بیچ میں مخل بننے والی چیزیں شیطان کے فتنے اور شر سے میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، اس استحضار کے ساتھ انسان کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔